اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، صاحب میلاد، صاحب معراج، صاحب قرآن، شہر لا مقام، رحمت عالمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، سیدہ آمنہ السلام علیکہ قدرت یتیم، علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں چند اشعار نعت کے آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 107 ہے۔ اللہ سبحانہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے شاندار انداز میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا تعارف فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ And we have sent you as a mercy for all the universe۔ باقی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رحمت لے کر آتے رہے۔ جب محبوب کبریا کی باری آئی، ہمارے آقا بے مثل و بے مثال کی باری آئی، تو اللہ سبحانہ نے فرما دیا کہ باقی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو رحمت دے کے بھیجا ہے، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، عالمی یہ جمع کا سیگا، عالم ہوتا ہے ایک جہاں، عالمین ہوتے ہیں دو جہاں، یہ عالمی یہ جمع کا سیگا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی جہاں تک میری خدائی ہے، میری کبریائی ہے، وہاں تک میرے محبوب کی رحمت ہے، اور وہاں تک میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ میں آپ کو رحمت کا معنی بھی بتا دوں کہ رحمت کا معنی کیا ہے۔ رحمت دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت رقت میں رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت دل کا وہ جذبہ ہے، دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت یعنی ہر وقت رقت میں رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے۔ تو یہ شان میرے آقا و مولا کو حاصل ہے۔ معراج کی رات کو اللہ سبحانہ نے 7 دفعہ فرمایا محبوب کچھ مانگ لے، تو 700 دفعہ یہ عرض کیا یا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو بتا۔ یعنی ہر وقت امت کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہے، ان کو رحمت عالمین کہا جاتا ہے۔ تو میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، درند پرند چرند، شجر و حجر، لیل و نہر، سب کے لیے رحمت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں۔ جو منافق ہیں، کافر ہیں، بدبخت ہیں، ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں رحمت ہیں لیکن آخرت میں رحمت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔
اپنے غلاموں کے لیے دونوں جہانوں میں رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، منافقین کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہیں، آخرت میں رحمت نہیں ہے۔ یہ ساوی شریف کی 30 جلد صفحہ 76 میں نے پڑھا ہے، اس کی آیا کی تشریح و توضیح۔ تو اللہ سبحانہ نے جب اپنا تعارف فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں کیا، عالمین کا بھی نہیں کیا، عالمین کا استعمال کیا، یعنی ایک جہان کے لیے نہیں، دونوں، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب کو بھی رحمت عالم نہیں کہا، کچھ لوگ رحمت عالم لکھتے ہیں، غلط ہے، رحمت عالمین بھی نہیں کہا، انہیں رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اردو میں، انگلش میں، باقی جتنی زبانیں عربی کے علاوہ ایک میں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے اوپر جمع کا، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے اوپر تثنیہ، دو سے اوپر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں بھی سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میرا محبوب بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد ہے، صفحہ 47 ہے۔ جس رات کو میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی، صاحب ملاد تشریف لائے، یہ یکم جیٹھ 628 بکرمی تھی، اور 12 ربیع النور عام الفیل کا سال تھا، 22 اپریل 571 عیسوی تھی، اور صبح کا وقت تھا، تہجد کا 4:20۔ تو اللہ سبحانہ نے اس رات پوری کائنات کی عورتیں دیں، بلکہ پورے سال میں یہ حکم دے دیا تھا، جن جن کے رحم میں بچہ ہے، حکم دے دیا تھا تمام خواتین کے رحم کو کہ اس سال سبھی کے ہاں بیٹی پیدا ہوں۔ آج ہم اللہ کے محبوب کی ولادت پر لڈو بانٹ رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد پر بیٹے تقسیم کیے ہیں، بیٹے بانٹے ہیں پوری کائنات میں۔ ایک تو یہ خوشی، دوسرا اس میں نقطہ یہ تھا کہ عرب والے، آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھی اسی سال عرب میں بھی پوری دنیا میں بیٹے دیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس سال کسی کا بیٹی کو ذبح کر لے۔ تو میں نے تو اپنا محبوب کو فرمایا، محبوب میں نے اپن کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ دو وجہ تھے۔ اور آئیے ذرا ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ رب کہتے ہیں مربی کو، پالنے والا، سسٹینر۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور میرا محبوب سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ اس میں ایک نقطہ بڑا عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما اظہرت ربوبیت، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے علاوہ، کہ اگر محبوب میں نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں نے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرنا تھا، اعلان ہی نہیں کرنا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقی مربی ہے، حقیقی پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کا مجازی مربی بنا دیا، والدین کے پالنے والے بنا دیے۔ اب دیکھیں، جب لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ لڑکی سے عورت بن چکی ہوتی ہے، عورت کے دل میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بچے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے دل میں اللہ بچے کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے جگر کا جو خون ہوتا ہے نا، اس کا دودھ بنتا ہے، جو لیکٹیشن ہارمون ہوتے ہیں نا، یہ جو دودھ بنتا ہے نا عورت کا، یہ جگر کا خون ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جگر کا خون سے جو دودھ بنتا ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اگر وہ پریشان ہو جائے تو ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بچہ تھوڑا روئے تو ماں
جو ہے وہ اس کے لیے مغموم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ اگر رحمت کا جذبہ نہ ہوتا تو بچے انسانوں کے جانوروں کے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ جانور دیکھیں آپ نے، بے زبان ہے، بچہ پیدا ہوتا اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے ماں جو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مادہ کے دل میں رحمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ اگر رحمت کا جذبہ نہ ہوتا تو کسی کا بچہ پروان نہ چڑھتا، نہ کسی انسان کا، نہ کسی جانور کا، نہ کسی پرند کا، نہ چرند کا، نہ درند کا۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اگر میں نے اس رحمت کو کائنات میں بھیجنا نہ تھا، میں نے دنیا کو پیدا نہیں کرنا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے پھر دنیا کو بنانا ہی نہیں تھا، یعنی دنیا بنی ہے رحمت عالمین کے صدقے بنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں شروع سے میں نے کہا تھا کہ میرے آقا دنیا میں سبھی کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے، بلکہ شیطان کے لیے بھی، لیکن آخرت میں صرف رحمت ایمان والوں کی۔ آئیے ذرا میں اس کی دلیل میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ معراج النبوت کی پہلی جلد ہے، صفحہ 222 ہے۔ جب شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو ایک زبردست فرشتہ مقرر کیا جو روزانہ اس کو مکے مارتا تھا چہرے کے اوپر۔ اتنا وہ زبردست فرشتہ تھا، جب شیطان کو مکہ پڑتا یہ چیختا چلاتا، یہ لہو لہان ہو جاتا، زخمی ہو جاتا۔ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوتے، دوسرے دن پھر مکے پڑتے، روزانہ ڈیوٹی لگی تھی۔ جب یہ آیا مقدسہ کا نزول ہوا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have sent you as a mercy for all the universe۔ محبوب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے، دو کے لیے، سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں بھی اہل سنت کا عقیدہ جو ہے آسمان کی بلندی سے اوپر چلا جاتا ہے، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود۔ یہ دیکھنا لکڑی پہلے تھی، عوان صاحب ممبر بنا بعد میں، لوہا پہلے تھا، اسپیکر بنا بعد میں۔ امام نے حسین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، حضرت علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں گیا تھا، ان سے 14,000 سال پہلے بھی میں موجود تھا۔ تو بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، اور جو بھیجتا ہے نا پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ دیکھا ریمنڈ ڈیوس ایک ظالم امریکن تھا، دو ہمارے پاکستانی کو اس نے شہید کر دیا تو امریکہ نے بچا لیا جس نے بھیجا تھا۔ اگر ایک دنیا کا شیطان بادشاہ اپنے بھیجے والے کو بچا سکتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے، وہ بھی اپنے محبوب کی عزت کا رکھوالا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجا دیں، لیکن میرا تیرا وعدہ میں اپنے نور کو قائم بھی رکھوں گا، دائم بھی رکھوں گا۔ یہ آیا مقصد ہے 28واں پارہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے۔ مَا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ جب یہ آیا مقصد نازل ہوئی نا تو میں نے تلاوت کی شروع میں، تو شیطان لعین عرض کرتا مولا آپ نے اعلان فرما دیا میں اپنے محبوب کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو مولا میں بھی جہانوں میں ہی ہوں نا، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں نا، بے شک میں گستاخ ہو گیا ہوں، مردود ہو گیا ہوں، لیکن تیری مخلوق ہوں، اس عالمین میں ہوں، مولا مجھے بھی اپنے محبوب کے صدقے رحمت میں حصہ دے دے۔ یہ معراج النبوت پہلی صفحہ 222 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ نے حکم دیا فرشتے کو آج کے بعد شیطان کو مکے نہیں مارنے۔ یہ اللہ کے محبوب کے رحمت کے صدقے شیطان کو مار پڑنی ختم ہو گئی ہے۔ تو غلام کو آقا کی رحمت سے کتنا حصہ ملے گا؟ اگر شیطان کو حصہ ملا ہے تو جو ہے ہی سرکار کا غلام ہمہ وقت آپ کے نعرے لگاتا رہتا ہے، آپ کس کے ترانے لوگوں کو سناتا ہے، اس کی شان کا کیا لگا؟ آقا علیہ السلام کی عظمت پہ میں قربان جاؤں۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، دنیا میں آخرت میں نہیں ہے۔
ایک بڑا ظالم تھا حبار بن اسود، اس نے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب سلام علیہا کو اونٹی پہ تھی تو اس نے نیرا مار کے گرا دیا، حمل ساقط ہو گیا، اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ یسر بن عاصم یہودی جس نے سرکار کے اوپر جادو کیا، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ واشی بن حرب جس نے جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا تمیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا، فتح مکہ پہ میرے آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے کھانے میں زہر ملا کے سرکار کو دعوت کی، پتہ بھی چل گیا، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور جب زید بن حارثہ کو لے کے گئے نا طائف میں اور جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے لیے بات دعا کریں، سرکار نے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام گئے نا طائف اور ساتھ سیدنا زید بن حارثہ تھے، تو زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ عرب والے بڑے اچھے میزبان ہیں، لیکن ان ظالموں نے ہمارا مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، پتھر مارنے شروع کر دیے، اتنے زیادہ پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم میں عسکر سے خون مبارک نکلا تو نالین میں آپ کے پاؤں چپک گئے، اتنا خون نکلا۔ دوپہر کا وقت ہے کہ باغ میں چلے گئے، وہاں ایک حبشی غلام تھا، آج بھی اس طائف میں کنواں موجود ہے جس سے طائف کو شراب کیا جاتا ہے، اس نے کنویں کا پانی دیا پیالے میں، انگور کا سادہ خوشہ دیا، آرام فرما ہوئے، اللہ کے جبریل آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے پہاڑوں پہ، یہ طائف کا شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، کیوں بھائی اسد بھائی آپ تو رہ کر رہے ہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ اجازت دیں اس فرشتے کو تو یہ کہتا ہے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو کرش کر دوں، کچل کے رکھ دوں، جیسے سیمنٹ بنتا ہے بجری میں، ان کو کچل کے رکھ دوں۔ تو میرے آقا کریم نے ان کو دعا دے دی۔ مار کھا کے خاموش رہنے والے بڑے نبی ملیں گے، لیکن مار کھا کے دعا دینے والا ایک ہی ہستی ہے جو میرے اور آپ کے محبوب کی ہے۔ کتاب و شفا کی پہلی جلد ہے، سرکار نے عید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یا اللہ انہوں ہدایت دے، دعا کر دی یا اللہ انہوں ہدایت دے، اے جان دے نہیں میں کون جدوں جان گے انہاں دی نسلاں وچوں پھر میرے اپنا قدماں تے انہاں دا سر ہون گے، سر تسلیم ہم ہونے، میرے مولا بے شک تو ہم فرشتہ بھی بھیجیا لیکن میں اجازت نہیں دیاں گا کہ انہاں ہلاک کرے، بلکہ میں تیری بارگاہ دعا کرنا اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ انہوں ہدایت دے، انہوں اسلام دی دولت عطا فرما دے، ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ کہ میں تیرا ترجمہ اپنی جٹکی زبان میں کرنا کہ سب نو سینے لاون والا آ گیا، سب نو سینے لاون والا اچھے رتبے پاون والا، اچھے رتبے پاون والا، سب نو سینے لاون والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان کیا آن میرے محبوب علیہ السلام دی، جن نے نبی آدم علیہ السلام علیہ کی عیسیٰ روح اللہ تک سارے نو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے کلیا، تو جدوں اپنے محبوب دی واری آئی چھٹا پارا سورہ النساء نمبر 174 میں یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ My people, a clear proof has come to you and we have sent you a magnificent light۔ میں لوگوں میں وہ محبوب دکھتا وے جنہوں موجزہ دے کے نکلیا، اے اپنا سر مبارک دے بالے انور تو لے کے قدمین شریفین دے طلبے تک سارا موجزہ بنا کے کر دیتا وے۔
इन्हां दे बाल मुबारक भी मौजदा, इन्हां दी चश्मान नबूवत भी मौजदा, इन्हां दे कान मुबारक भी मौजदा, इन्हां दे अपना जुबान मुबारक हर अपना सर दे बाल अनवर तो लैके कदमैन शरीफ तक सर दा सारा मौजदा। आओ सहाबी को पूछो हुज्जतुल्लाह लिल आलमीन सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 ते तकरीबन 15 जंगा लड़ियां ने, किसी ने शिकस्त खाधी नहीं। इहदी वजह की है ना दे इन्हां दा खालिद बिन वलीद मेरे तुहाडे आका नुमाया कि इन्हां नूं कहना सैफुल्लाह दी स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह दी तलवार, ये लकब दे दिता। मेरे आका की ज़बान अनवर तो निकल गया सैफुल्लाह, अल्लाह दी तलवार। फिर अल्लाह दी तलवार नूं कोई शिकस्त दे सकदा ही नहीं। इस तरह हज़रत अली ऐसा नुमाया कि असदुल्लाह, अल्लाह दा शेर, उन्हां भी बड़ा बड़ा शाहजोरा नाल कुश्ती की थी, उन्हां दी कंडां लाइयां, क्योंकि अल्लाह दा शेर भी शिकस्त खान तू पाके अल्लाह दी तलवार भी शिकस्त खान तू। सैयदना खालिद बिन वलीद इन्होंने रूमिया ना जंग हो रही है। नस्तूर नामी पहलवान बड़ा शाहजोर 1000 के बराबर उसकी ताकत मनी जाती है। उस सिपा सलार मुसलमान सैयदना खालिद बिन वलीद जंग पे करते हैं। वो बिल्कुल करीब आ गया, आपकी टोपी मुबारक थले डिगी, साथी वास्ते मेरी टोपी दियो। उन्हें टोपी दी, टोपी पाई, एक बार किते उन्होंने वास्ते जहन्नम कर दिता। वो इन्ना शाहजोर सी पीटी वाले नस्तूर नामी जिंदे नाम से जो ड्रामा बनाया उस नस्तूर की ताकत का इजहार किया, उन्होंने वास्ते जहन्नम किया। बाद साथियों ने की हजूर ऐसी सलार तुहाडी जान नूं खतरा सी, तुसीं उहदे घेरे विच उहदी रेंज विच सो, तुहाडी जान भी जा सकती थी। तुसां टोपी नूं अपना टोपी मंगनी जान की परवाह नहीं की। तुहानूं की पता वे टोपी विच की है? माया टोपी विच मैं अपने आका करीम दियां 2 जुल्फां मुबारक सीतियां हुई ने जिहड़ियां मैनूं जान तों ज़्यादा अजीज ने, और हर जंग विच इन्हां दे वसीले नाल अल्लाह मैनूं फतह देंदा वे। ऐस हादी दा कीता तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खैदरी, नारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा शान बड़ियान। मैं कि महबूब मैं तुहानूं मौजदा दे के नहीं भेजा, मैं सरापा मौजदा बना के भेजा वे। सारा मोह जिक्र करा तो इन्ना वक्त नहीं। मैं अपना सरकार के मोए मुबारक की हदीस बयान की है। दूजा सरकार के जोड़े तलवे ने अल्लाह फरमांदे ने ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैनू इस मक्के शहर की कसम है। अर्ज की मौला सानू तो हुक्म दिते तेरे तो इलावा किसी की कसम ना खाइए। दुनिया वाले सुन लो, मैं तो अक्सर कहना अदली वाले तुसी भी सुन लो, सिर्फ कसम अल्लाह दी है। वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, कुरान मुकद्दस की कसम उठाने की शरीर इजाजत कोई नहीं। अल्लाह के नबी की कसम खाने की इजाजत कोई नहीं। वालदैन की कसम खाने की इजाजत सिर्फ जो फरमाया कसम जो भी खाओ वल्लाही बिल्लाही तल्लाही, कसम सिर्फ अल्लाह की खानी है। मौला सानू तो मना किया ही ते तो इलावा किसी की कसम ना खाइए। तू शहर की कसम इस वास्ते पे खाना ये तेरा घर बैतुल्लाह फरमाया उसे पहले का बनाया वे, वो तो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया सी, और ये तुम अपना बैतुल मकदस भी पहले 40 साल तमीर किया गया सी। की मौला इस वास्ते हजर असवद जो जंती पत्थर है तां कसम खाना मैं वो पहले का लगा होया वे। और मर्ज की मौला उसे सफा ते मरवा ने जिथे अपना इस तेरी शायर अल्लाह तेरी निशानियां तां कसम खानी हम पहले ही मौजूद ने। सजदा हाजरा दौड़ा लाइया मौला इतने रफात का मैदान है तां कसम खाना आदम अलैहिस्सलाम माई हवा मिले फरमाया नहीं। इतने मिनाम जिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटे की गल छुरी चले फरमाया नहीं, वो पहले का मौजूद है। मुज़दलिफा जिथे दुआ कबूल होंगे पहले का मौला फिर कसम क्यों खादी है? अल्लाह ने दूजी फरमाया जिबरील अर्ज़ की या रब जलील मैं दूजी याद ले जाओ आंता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब इस वास्ते खत्म कर दी यू आर ड्वेलिंग इन दिस सिटी कि तुसी इत्थे आराम फरमाओ। महबूब शहर दी मट्टी ने तुहाडे कदमां दे तलविआं नूं चुम्मिया तां मैं कसम खादी है। रब आखिया सोने महबूबा तेरे 100 नाल उठाना। दलील कुरान का शेर मैं दो शेर इस वास्ते पढ़ना कि मेरे तुहाडे आका कहंदा फरमान बाद शेरां विच हिकमत होंदी है, ईमान विच इजाफा होंदा है।
رب آکھیا سونے محبوبا تیرے سو سو نال اٹھانا لوکی میری یا قسماں کھاندے نے تینا تیری یا قسماں کھانا جڑا تیرا بن جائے محبوبا تے میں اسے دا ہو جانا رب آکھے یا سونے یا محبوبا تیرے سو سو اللہ اکبر کبیرہ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے حسیس الکبرہ دی پہلی صفحہ 67 اور فرماندے ہیں دنیا والے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون جو میری اکھ ویکھ سکدی ہے کسے ہور دی ویکھ سکدی بڑی بڑی دور وال ویکھن واسطے نے جبرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم نال روزی دیندے نے جن مخلوق نوں روزی دینی ہے ہر مخلوق انہاں دی اکھ ویکھدی ہے پئی اسرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم نال روح قبض کردے نے جدی روح قبض کرنی انہاں دی اکھ ویکھ رہی لیکن سرکار نے دنیا والے جیڑی میری اکھ ویکھدی ہے کوئی ہور ویکھ سکدا کوئی ہور ویکھ سکدا ہی نہیں اور پھر اپنا جڑا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندی ہے نے قصص القرآن 61 تے یرا فی الظلمات کما یرا فی الضوء اج جڑا ہے سائنس بڑی عروج تے وے ترقی وچ وے کسے مائی اپنا جڑا ہے آئی سرجن نوں پوچھ لو اس واسطے پوچھ لو کہ اکھ واسطے شرط ہے کہ روشنی ہوے انسانی اکھ اندھیرے وچ ویکھ سکدی نہیں لیکن امی جان فرماندیاں یرا فی الظلمات کما یرا فی الضوء جویں میرے آقا کریم روشنی وچ ویندے نے اندھیرے وچ بھی اس طرح ویکھدے نے یہ سرکار دی شان امتیازی ہے اور ذرا بخاری شریف دی حدیث بخاری شریف بھی مشکات 182 تے بھی میرے آقا کریم فرماندے نے بالخصوص صحابہ نے فرمایا بالعموم قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی مایا کہ دنیا والے اپنے رکوع تے سجدے صحیح کرو میں اپنے پچھوں میں تانوں ویکھ رہا ہوں ناواں قسم کر کے فواللہ منو قسم اللہ تعالی دی بھائی لاراکم من بعد میں اپنے پچھوں میں تانوں ویکھنا وا اللہ اے بھی اپنا سائنس دی ہن فائنڈنگ ہے اے اپنا میڈیکل سائنس بھی کہندی ہے انسانی اک سامنے تے ویکھ سکدی لیکن پچھوں ویکھ سکدی تے میرے توڑے محبوب فرماندے نے فواللہ منو قسم اللہ تعالی دی پہنی لارا کمیں بعدی میں جویں اگوں وینا یہ پچھوں ہی ویکھنا وا بخاری شریف ایک اور حدیث پہلی جلد میرے آقا کریم نے جنگ موتا دے لڑن واسطے لشکر بھیجیا اور تقریباً 1 میل دا فاصلہ ہے مدینہ المنورہ تو اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں کوئی اپنا موبائل سسٹم نہیں کوئی چیز نہیں صحابہ کھڑے نے سرکار نے فرمایا صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے سرکار مدینہ وچ نے 1 میل دے فاصلے تے موتا دے مقام تے جنگ فرمایا صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور جھنڈا جڑا وے زید بن حارثہ نے پھڑیا فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے منہ بولے بیٹے سرکار چشمانے بوچ آنسواں دیاں لڑیاں بہ نکلیاں میں کہ صحابہ ہون جھنڈا جعفر نے پھڑیا وے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے نے حضرت علی علیہ السلام دے بھائی جعفر تیار بھی کیا جاتا ہے سرکار میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے انہوں نے پر دیتے تھے پر نہ اڑتے پھر تیار اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے پر دیتے جتنے مرضی اڑ کے پہ جاتے ہیں میں جعفر شہید ہو گئے نے اس بعد میں جھنڈا عبداللہ ابن رواح نے پکڑ لیا وے تھوڑی بات سرکار کے شمانے میں آسمان لڑیاں بہن گئے صحابہ عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے نے اس بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ ہن جھنڈا جڑا وے وہ اپنا خالد بن ولید نے پڑھیا سیف اللہ نے پڑھیا اللہ فتح عطا فرما دیتی ہے یہ پہلی جنگ سی خالد بن ولید مسلمان ہون تو بعد 7 تلواراں توڑیاں نے اس جنگ دے وچ خالد بن ولید مایا کہ ہون جھنڈا سیف اللہ نے پڑھیا اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے یہ اللہ سبحانہ نے یہ مقام دیتا یہ شان دیتی ایک دفعہ اس طرح آیا ابو جہل بڑا لین بڑا گستاخ اپنے بیٹے اکرمہ نو کہندا ہے اج بھی وہ پیروکار توجہ نال بالکل ہو سکی والے لوگ ملن گے لیا سب چیک کر لیا میں پیار ابو جہل اپنے بیٹے نے کہندا بیٹے بتخانے چلا جائیں
شراب خانے چلا جائیں، زنا خانے چلا جائیں، لیکن او جڑا محمد بن عبداللہ دا گھر ہے ادھر نہ جاویں۔ ہون بھی یہی کہندے نے کہ اسرائیل ٹر جاؤ، فرانس ٹر جاؤ، لیکن مدینے نہ جائے۔ انہاں دا فتویٰ موجود ہے کہ اگر مدینہ تو منورہ جانا جے تے مسجد نبوی دی زیارتہ ارادہ کر کے جائے گے، اللہ دے محبوب دی زیارتہ ارادہ کیتا تے مشرک ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ اے عقیدہ ابو جہل دا۔ ابو جہل اپنے بیٹے اکرمہ نو کہندے بیٹے بت خانے چلا جائیں، شراب خانے چلا جائیں، زنا خانے چلا جائیں، لیکن او جڑا محمد عبداللہ دا گھر ہے ادھر نہ جاویں۔ اکرمہ کہندے نہیں، ہم بڑے حسین و جمیل نے اکرمہ بن ابی جہل۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں چیک تے کیتا، میں ویکھاں تے کہ میرے ابے نے منع کیتا ہے، انسان دی فطرت جی تو منع کرو وہ کم کردا جتے نو پارکنگ اوتھے پارکنگ کیتی جاندی ہے۔ انسان دی فطرت جنہ بال نوں دباؤ اتنا زیادہ ابھردا ہے، کہندا میں چیک تے کراں میرے ابا جی نے منع کیوں کیتا وے۔ چلا گیا، جدوں سرکار دے کاشانہ دے سامنے گیا، میرے آقا کریم نے ویکھیا شکل بڑی حسینہ جمیل، عرض کی تھی مولا اے نہ سونا چہرہ جہنم وچ جاوے تیرے محبوب نو قابل قبول ہی نہیں، تیرے محبوب نو قابل قبول نہیں۔ فتح مکہ دے موقع دی اکرمہ بن ابی جہل سرکار دے قدماں دے ڈگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کیوں اسے واسطے باپ منع کرتا سی اگر کیا تے انہوں دی نظر پہ گئی تیری دل دی دنیا بدل جانی ہے۔ اے بھی اس واسطے منع کریں کہ سرکار دے قدمین شریفین وچ نہ جائے جے، اگر سرکار دی نگاہ رحمت پہ گئی تو تہاڈی بگڑی بدل جائے گی۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اعلیٰ حضرت امام برکت نے کمال ترجمہ کیتا ہے، سدیدہ فرماندے نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیا قربان جاواں کہ اللہ سلام دی جڑیاں نے اے چشمان نبوت بھی موجودہ نے، ساڈے بعد اللہ کے ایک قدماں دے تلوے تک سارے دا سارے ہی موجودہ نے۔ اور ذرا اپنا نصرت المجالس دوسری جلد صفحہ 173 اتنے روایت موجود ہے، یہ خصائص الکبریٰ دوسری صفحہ 60 اتنے بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راوی نے سیدہ ام سلمہ سلام علیہا ساڈی امی جان سرکار دی زوجہ محترمہ آپ روایت فرماندیاں نے میرے سر دے تاج محبوب کبریا جنگل وچوں پہ گزرتے نے، آواز آئی ادن منی یا رسول اللہ، ادن منی پلیز کم ٹو می، سونیو میرے نیڑے آؤ، سونیو میرے قریب آؤ، آواز ادن منی یا رسول اللہ، سونیو میرے قریب آؤ۔ سرکار چل کے گئے ویندے کینے جنگل دی شنی ہے، ایک جال میں پھنسی ہوئی بیعت کر دی ادن منی یا رسول اللہ۔ اے جنگل دی شنی بھی جان دی اللہ دے رسول نے، اے جنگل دی ہنی تے جاندہ رہے، وہ پتھر بھی جاندے نے۔ ابو جہل لائن دی مٹھی میں کنکریاں نے بھی کلمہ پڑھیا، اور ابو جہل لائن نے کیا کہ دسو میری مٹھی وچ کی ہے، اگر دسو تو میں کلمہ پڑھا فرمایا، اگر میں دساں کہ یا خود ہی بول پین خود بولو زیادہ دی میں۔ ابو جہل دی مٹھی وچ او کنکر ہی پہ جان بھی کہندی نے شہادہ اللہ الہ الا اللہ و شہادہ ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ او جنگل دی ہنی بھی کہندی ادنو منی سنیو قریب آؤ، میرے تو آقا قریب گئے۔ سرکار نے پوچھا وقال رسول اللہ ما حاجت کی، دس تیری حاجت کی ہے۔ حاجت وہی پوچھتا جڑا حاجت روا ہوئے، مشکل وہی پوچھتا جڑا مشکل کشا ہوئے۔ اے الفاظ نے سرکار میں ما حاجت کی، ایک کی جڑی مونس دی ضمیر ہے، پتہ لگا ہنی جڑا اپنا وہ مونس سے مادہ ہوئے۔ میں قربان جاواں علم نبوت سرکار ما قال رسول اللہ ما حاجت کی، اے دس تیری حاجت کی ہے۔ عرض کی تھی فقالت ان لی حشفین فی ھذا الجبل، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے تو بچے اور پہاڑ دے پرلے
دوسرے پاسے نے یہودی جال انہیں جال لگایا سی میں بچیاں نو کھلان واسطے میں نو اپنا دے فریب بچ آ گئی ہوں میں جال بچ آ گئی ہوں مینوں رہا کرو میں وعدہ کرنی ہے میں بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی اللہ اکبر کبیرہ سجدہ سلمہ سلم راویہ نے سرکار نے انہوں رہا کیتا وہ چنگیاں مار دی دوڑ دی گئی ادھروں دوڑی ادھروں یہودی آ گیا میرے آقا کریم نال انہیں بحث شروع کر دیتی فرمایا کہ میرے سارے دن دی محنت برباد کر دیتی جے سارے دن وچ کی شکار میرا تساں نسا دیتا ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا میرے نال وعدہ کر گئی واپس آئے گی وہ یہودی یہ کہندا نہیں یہ کدی ہو نہیں سکتا کدی کمان جو نکلیا تیر تے جال جو نکلیا شکار واپس نہیں آندا فرمایا محبوبے کی بجا نال وعدہ کر گئی ہے ضرور واپس آئے گی وہ کہندا اگر واپس آ گئی تے میں بھی تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گا فرمایا سرکار میں کہ سودا قبول ہے تھوڑی دیر گئی تے کلی جدوں واپس آئی دوواں بچیاں نوں نال لیاندا آ کے سرکار دے قدماں تے سجدہ ریز ہو گئی ادھر ہو ڈگی دوجے پاسے یہودی چپ کے بھی کلمہ پڑھ گیا سرکار نے دوواں نوں بشارت دیتی فرمایا خنی ہے تو اپنا اے دے جال تو آزاد ہو گیا یہودی نوں کیا تو صحابی بن گیا تو جہنم دے اگ تو آزاد ہو گیا میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ تو جدو غلام پڑھتا تو بے شک زبان پہ آندا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ طور سے کہتی ہے آج بھی شب معراج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو اسے موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے عرض کی تھی مولا یہ آواز اتنی پیاری ہے تے صورت کنی حسین ہوگی رب یارنی انظر علیک یا اللہ مینوں دیدار کرا میں ویکھنا چاہنا میں اللہ ترانی موسیٰ کلیم اللہ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا ایک وہ چل کے جاندے نے روزے بھی چل دے رکھدے نے پھر بھی انہوں نے دیدار نہیں ہوندا تے ایک اپنے بستر تے آرام فرما رہے ہوندے نے اللہ دا جبریل خود آ کے لے جاندا ہے یہ آج بھی یہ طور سے آج بھی کہتی ہے شب معراج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا خدا دی قسم خوش نصیب ہو اللہ دے محبوب دی امتی ہو 12 نبی نے دعاواں کی دن یا اللہ سانو اپنے محبوب دا امتی بنا لے 12 جو ایکو دی دعا قبول ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں امتی بن کے آنا میں نزول انہاں دا دمشق دی جامع مسجد ہونا میں آگے کلمہ سرکار دا بڑھانا ہے شادی کرنی اولاد ہوئے گی انہاں سلیب نو توڑنا میں دجال نو مارنا میں تے سرکار دی امت دی امام مہدی دے پیچھے مقتدی بن کے نمازاں میں پڑھنیاں نے سرکار دی امت دے امام مہدی دے پیچھے مقتدی بن کے نمازاں میں پڑھنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پھر کیا شان ہے کیا آنے اس آقا علیہ السلام دی کہ سرکار کی رحمت نے مجھے حب نوالا یہ سچ ہے کہ مجھ سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں اللہ اکبر کبیرہ بڑی شان بڑی آن
और मारा दिल नबू दूसरी जिस 566 पढ़ लगावा आकल ऐसा तसा मुराद मेरा आज तो आए ने अल्लाह का दीदार करके आए ने। सुबह मक्के के बाजार विच निकले तो एक अपना लौंडी है वो रोंदी है पई उन्हें आटा चुकिया होया वे कि मेरे आका ते रहमत ने पूरी कायनात दे वास्ते। सरकार ने पूछा तो रोंदी क्यों है? उन्हें की हजूर मैं कि ईसाई दी लौंडियाँ मालक बड़ा जालम है, उन्हें मैनू आटा पिसवान वास्ते भेजा सी, मैनू बुखार है मैं लेट हो गई हाँ, देर हो गई रोंदी तावा एक बुखार ने मारिया दूजा उन्हें मारना मैं कुर्बान जाऊँ। आका सतम बेजमा तू सरकार मैं उड़ा लिया तेरा बोझ मैं चुका मैं कुर्बान जावा। उस लौंडी को अपने वो आटा जड़ा लैके अपनी नबूवत वाली पुरश ते नमत रखा फरमाया मेरे पीछे पीछे आ जरा जल्दी चल। अर्ज की थी हजूर मैं जल्दी नहीं चल सकती बहार है। मैं अल्लाह मेरी रहमत वाली चादर का पल्लू फड़ ला तेरे विच भी तेजी आ जाएगी। लौंडी कहती सरकार दा और रहमत वाली चादर का पल्लू फड़िया मेरे विच भी तेजी आ गई। चलते चलते उस लौंडी का जरा मालिक है सही वो दरवाजे से पूरे दस्तक दी बाहर आया तो वेख के हैरान हो गया। अर्ज किया हजूर किवें आए हो? मैं तेरी लौंडी की सिफारिश करना जावा ओनू देर हो गई है ओनू बहार ओनू ना मारी। कहना जरा ठहर जाओ और तौरात दा इंजील आलम अंदरों तौरात शरीफ कड्डी उत्थे लिखिया सी अल्लाह दे महबूब दी ए मकाम होगा साहिबे मिलाद दा कि रात नूं इन्ना इज़ाज़ बख्शेगा अल्लाह ताला दा दीदार करके आउणगे। आज दी इन्नी होगी सुबह लौंडी दा बोझ उठाणगे। उन्हें सारे कबीले नूं इकट्ठा कीता सब नूं इकट्ठा कीता पाया कि साडियां किताबां विच लिखिया अगर अपने आप नूं जिहड़ा जहन्नम दी अग तूं बचाना जे ये हो महबूबे किबरिया ने साहिबे मिलाद ने आओ उन्होंने कदमां दे डेग के कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहिए। वो कला ही नहीं सारे कबीले ना लैके मुसलमान होया तो गुलाम ने क्या कि सब सीने लावन वाला सब सीने लावन वाला उच्च रुतबे पावन वाला जिन्ना दा बार किसे नहीं सी चुकिया ओना दी पंड चावन वाला उच्च रुतबे पावन वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलाम जो मक्का फतह किया ये अपना जी नुज़ातुल मजाल दूसरी सफ़ा 189 उत्ते हदीस शरीफ मौजूद सफ़ा 179 अतलामा अब्दुर्रहमान सबूरी रहमतुल्लाह ने नकल किया वे। आका करीम अलैहिस्सलाम मक्का के बाजार में खड़े ने एक मकान नूं टेक लाइए या अपने किसी गुलाम नाल गुफ्तगू भी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाया जिबरील अर्ज़ कीती या रब्बे जलील मैं जा मेरे महबूब की बारगाह कुर्सी बजा के हाजिर हो जा। अर्ज कर या रसूल अल्लाह ये जिस मकान तू अपनी नबूवत वाली पुश्ती नंबर लगाइए ये मकान दी माल का काफरा वे लेकिन तुसी बड़ी शान वाले हो। इन्हें जो तुहां पुछ लगाइए इन्हें अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर लिया वे लेकिन तुहाडी शाने रहमत दे सदके असां दे दिल दी खिड़की खोल दी है। हुणे तुहाडे कदमां ते डिगेगी। थोड़ी देर गुजरी आई सरकार दे कदमां ते डिग के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ते ए रहमतुल लिल आलमीन ते जिस मां ने इन्ना हसीन लाल नूं जन्म दिता उस मां की शान का की आलम होगा। उस मां की शान का की आलम होगा। मैं तो ये कहना वा कि मेरे आका दी मां दी सजनों ओ जग तू शान उचेरी मेरे आका दी मां दा सदका रब्बा कर दई बख्शिश मेरी आमीन सुमामीन। मेरे आका दी मां दा सदका रब्बा कर दई बख्शिश मज़ा नहीं आया। मेरे आका दी मां दी सजनों ओ जग तू शान उचेरी मेरे आका दी मां दा सदका रब्बा कर दई बख्शिश मेरी। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने शाम जो आयत कसम मैंने आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया। ये 17वां पारा सूरा
الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ سبحانہ نے بڑے کمال انداز میں، شاندار انداز میں اپنے محبوب کی شان کی بیان فرمایا۔ ایک خصوصیت شان رحمت کو بیان فرمایا سایہ مقدسہ میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have sent you as a mercy for all the universe۔ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، فعل مکمل ہے، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی ہم آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج چکے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر 100 میں سے 80 جو ہمارے خطیب حضرات ہے نا، ان سے پوچھنا رحمت کا معنی نہیں آئے گا۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ یہ رحمت قرآن مقدس میں کئی جگہ پہ بطور مفعول آیا ہے، لیکن یہاں بطور فاعل آیا ہے، سبجیکٹ ہے، یا آبجیکٹ نہیں آیا، یہاں بطور فاعل آیا ہے۔ اور رحمت کا معنی ہے، سنو ذرا توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا اپنے محبوب کی عظمت کو۔ رحمت کا معنی ہے کہ رحمت دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت رقت میں رہتی ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتی ہے۔ رحمت دل کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت رقت میں رہتی ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتی ہے۔ اور راحم جو رحم کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 شرطیں بھی ہیں شریعت میں، 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ وہ حیات ہو، اور میرے اور آپ کے آقا حاضر و ناظر ہیں، وہ حیات جا کے دیکھو، چیک کرو جا کے دیکھیں نا، صحیح باری کا حدیث ہے، سرکار میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اونٹی پر سوار لبیک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا دیکھا، وہ حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ جب سرکار معراج پہ گئے تو موسیٰ کلیم اللہ کو 2000 سال ہو گئے تھے قبر میں گئے ہوئے۔ اگر سرکار کے مقتدی پردہ فرمانے کے بعد زندہ ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، تو امام کی شان کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ رحم جو ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حیات ہو، زندہ ہو۔ مشکوٰۃ 546 پڑھی ہے، سیدنا ابو درداء راوی ہیں۔ سرکار میں کہ میرے صحابہ جمعے والے دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ شابنت کے حضور کے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کروڑوں رحمتیں ہوں ابو درداء تیری قبر پر، تو نے سوال کیا قیامت ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے سند بن گئی۔ عرض کیا حضور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جسد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اگلا جملہ بڑا کریم ہے، میں فنبی اللہ حی فیرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، فیرزق یہ پریزنٹ ڈیفینٹ پیسے وائز ہے، از پرووائڈڈ ود سسٹیننس بائی ہز اللہ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رب طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے نجدیوں کو، اس کو مزارے کا سیگا ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ فنبی اللہ حی فیرزق، اللہ کا نبی زندہ، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ماضی بھی نہیں ہے، یہ مضارع جو ہے دیا جاتا ہے، مضارع مستقبل والا نہیں، مضارع حال والا ہے۔ نہ کو نجدی اس کو ماضی ثابت کرتا ہے، نہ حال والا مضارع ثابت کرے گا، یہ مستقبل والا، یہ مضارع حال والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رزق دیا جائے گا۔ اگر ماضی دنیا کا رزق دیا گیا، ان کے سبھی کو دنیا میں رزق دیا گیا۔ یہ چیلنج ہے ہمارے پوری دنیا کے نجدیت کو کہ اس کو ماضی کا سیگا ثابت کرو، منہ مانگا نام، یا اس کو مضارع مستقبل والا ستا بھی منہ مانگا، یہ مضارع حال والا ہے۔ یرزق یا آیا پہلے کہ ان کے رب ذوالجلال ان کو رزق دیا جاتا۔ اگر یہ مضارع ہوتا نا مستقبل رزق دیا جائے گا، تو کہنا جنت میں سب کو رزق دیا جائے گا۔ میں قربان جاؤں علم نبوت کے عظمت پر۔ سرکار میں نبی اللہ حی فیرزق، اللہ کا نبی زندہ، اس کو رزق دیا جاتا
रहम की पहली शर्त ये हयात हो। मेरे आका हयात है तो रहमत दे रहे हैं ना, कायनात रहमत ले रही है, इसका मतलब रहमत देने वाला मौजूद है तो ले दिया ना। रहम की दूसरी शर्त है इल्म हो, उसे इल्म हो रहमत बरसाने का। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लामा का मल्लम तकुम तालम वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। महबूब हमने आपको वो भी इल्म अता फरमाया जो आप नहीं जानते थे, क्योंकि आपके ऊपर आपके अल्लाह का बड़ा फजल है। सरकार को इतना नवाजा इल्म से तो आप रहमत तकसीम फरमा रहे हैं। तीसरी शर्त है रहम के लिए उसे कुदरत हो, ताकत हो। तो सही बुखारी उठा के देखो, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि उती तो बेमफाती खाज़ाइनुल अर्ज़ फवुदियत फी यदी। खजानों की चाबियां लाई गई, ला के मेरे हाथों में दे दी गई। ये पास में अपने पैसे वाइदा कीज वर गिवन इनटू माय हैंड्स, चाबियां मेरे हाथों में रख दी गई। इसका मतलब है कि आका को अल्लाह ने कुदरत दी, इसलिए तो रहमत तकसीम कर रहे हैं पूरी कायनात। और चौथी शर्त है रहम के लिए, रहमत बरसाने वाले के लिए रहमत तकसीम करना। चौथी शर्त यह है कि कुर्बत हो, कुर्बत हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं 21वां पारा आयत नंबर 6 है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। लोगों, मेरा महबूब, मेरा गैब की खबरें देने वाला तुम्हारी जान के से भी ज़्यादा करीब है, तुम्हारी जान की भी जान है। तो यहाँ इस आया मुकस्सा में रहमत बतौर फ़ाइल आया, ये लफ्ज़ जो है बतौर फ़ाइल आया। और फ़ाइल की 4 शर्तें रहम के लिए, रहमत तकसीम के। वो पहली शर्त हयात हो, दूसरी शर्त उसके पास इल्म हो, तीसरी शर्त उसके पास ताकत और कुदरत हो, और चौथी शर्त है कि उसे कुर्बत भी हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक्का हो, मेरे रब के आका करीम में ये 4 चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए तरहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको एक जहान के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, सारे जहानों की रहमत बना के भेजा है। इसलिए फरमाया जब अपनी बारे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ उस रब की जो सारे जहानों का रब है। आलम कहते हैं एक जहान को, आलमैन कहते हैं 2 जहानों को, आलमीन जमा कर सके तमाम जहानों को। तो महबूब की बारे ये नहीं फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं, ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं, मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ, तो सारे जहानों का के लिए रहमत है। जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ तक मेरी तेरी मुस्तफ़ाई है। अगर कोई ज़र्रा, कोई कतरा, कोई रेज़ा, कोई चीज़ मेरी खुदाई से बाहर नहीं तो तेरी मुस्तफ़ाई से भी बाहर नहीं। इसलिए जो रहमत तकसीम करने वाला महबूब है उसका बड़ा प्यारा फरमान निशान है। अगर आज इसके ऊपर अमल पैरा हो, जो खुदा की कसम ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। मेरे आपके करीम आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता, फलैसा मिन्नी, ही डज नॉट बिलोंग टू मी, वो मेरा नहीं है, वो मेरा। तो जो बड़ों की इज़्ज़त करता है, छोटों पर शफकत करता है, वो मेरा है। तो जो सरकार का बन गया फिर उसे ये आग तो क्या जहन्नम की आग नहीं जला सकती। और ये माशरे में अमन का पहला पैमाना है। लड़ाई झगड़े इसी वजह से हमारे साहब होते हैं ना कि बड़ों को शिकवा है, छोटे हमारे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, छोटों को गिला, बड़े हमारे ऊपर शफकत नहीं करते। तो अगर सनारी असूल को अपना लिया जाए कि बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पर शफकत करें, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। याद कर ले, याद ला, तेरे महबूब के फरमान पर अमल करेंगे। नहीं मर्दमा वादा करें हाथ उठा के, या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।